اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کی برائی سے، بہکاوے سے، وسوسے خناس اور اس کے شر سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس تارے کی جو رات میں نکلتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ طارق نام کا ستارہ، سیارہ، تارہ کیا ہے، کون سا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایسا تارہ ہے جو بہت تیزی سے چمکتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کیا کر رہا ہے؟ خود اپنا ریکارڈ خود وہ جمع کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کرامن کاتبین، اس کے اعمال کا ریکارڈ کرنے والے فرشتے لگائے گئے ہیں اس کے اوپر، جسے حافظ یہاں پر کہا گیا۔ ان کل نفس، ہر جان اس کے اوپر، لما علیہا حافظ، اس کے اعمال کی حفاظت، ریکارڈ کرنے والے، شمار کرنے والے۔ احصا کل شیء عددا، ہر چیز کو تعداد میں، گنتی میں کیا کیسے کیا، سب گن کے رکھے ہوئے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان ذرا غور کر لے کہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ مرد کھانا کھایا، وٹامن، پروٹین، منرلز، ہر چیزیں اس کے بدن میں گئی، اس سے اسپم بنا۔ اسپم بن کے ایک ڈراپ کے اندر 20 ملین سے زیادہ اسپم ہوتے ہیں۔ عورت نے کھانا کھایا، اس کے بدن میں ڈائجسٹ ہوا، میٹابولائز ہوا، کائل اور قائم بنا، اس میں سے اووم بنا۔ کب کون سا اووم کس کھانے سے بنا، کب کون سا اسپم مرد کے اندر کس کھانے سے، کہاں کے کھانے سے بنا، پھر وہ کب ملا، اور کب دونوں آپس میں مل کے حملت حملا خفیفہ، ہلکا حمل جو معلوم بھی نہیں پڑ رہا تھا، ایک ڈاٹ کی، نقطے کی شکل میں تھا، اب اس کے بعد وہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اسے بڑا کیا، مختلف اسٹیجز سے وہ گزرا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، ذرا انسان یہ دیکھے، مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش کے مراحل، اسٹیجز کیا ہے، کتنی دلچسپ بھی ہے اور کتنی معلوماتی بھی ہے۔ سائنس اسے معلوم کرتے کرتے جب اس کو ریکارڈ کی تو ہزاروں صفحات کی کتابیں بن گئی۔ ذرا دیکھے انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھل کود کے نکلنے والے پانی سے ہم نے پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ سیمن، منی، دھات، پسلیوں اور بیک بون کے درمیان سے نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اس طریقے سے اسے پیدا کرنے کے بعد، موت کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب اس انداز سے زمین میں نباتات اگے، زمین کے اندر کھانے والے جانور، بکری، مینڈ، بکری، اونٹ، بھینس اور بیل کے نسل سے یہ ساری چیزیں، جب انسان جو بھی کنزیوم کرتا ہے، اس میں سے جب اس کے بدن کا حصہ بنا اور وہ انسان تیار ہوا، تو اب اسے مرنے کے بعد کیسے لوٹانا، اس پر وہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور اس کے دل کے بھید کو، دل کے خیالات کو، سوچ کو وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ علیم بذات الصدور، دل کے بھید کا جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اشارے کے مطلب کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، سینے اور دل جو چھپاتے وہ جانتا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو ہے سب کچھ حاصل کر لیا جائے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ویحاسب لمن یشاء، جس کا چاہے گا حساب لے گا۔ یوم تبلی السرائر، دل کے بھید کو کس نیت سے، کون سا عمل کیا۔ قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو انسان کی نیت، سچا مالک اللہ جانتا ہے اور اس کی نیت کو کھول کر رکھ دے گا۔
اسی لیے حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل ایک ہی ہوگا، کرنے والے دو الگ الگ ہوں گے، اسی عمل میں ایک کو جنت ملے گی، اسی عمل کے کرنے والے کو اس کی نیت کی وجہ سے ایک کو جہنم ملے گا۔ یوم تبلی السرائر، یہ بھید، خیال، نیت، ارادہ جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے، تمہارے کام تو دنیا کو نظر آ رہے، لیکن اس ارادے کو جب اللہ کھول دے گا، اے اللہ ہمارے ارادے کو نیک کر دے۔ ہمارے کام تو دنیا کو اچھے نظر آ رہے، لیکن ارادہ اور نیت کیا ہے؟ اسی لیے علامہ بخاری نے اتنی بڑی محنت کی، جب حدیثوں کو لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ کر 3,500 یا 3,600 حدیثیں